دوسری بات، یہ ہم سے بھی لوگ بہت یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت مفتی تقی صاحب اس کو ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ مسئلہ ہم نے آج سے 15-20 سال پہلے دارالفتہ میں تحقیق کی تھی اس مسئلے کی، کیونکہ چائنا میں اس طرح کے بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں. تو وہاں سے کسی نے ہم سے پوچھا تھا کہ شرعاً جائز ہے یا نہیں. دو چیزیں اس میں قابل اعتراض ہیں. اگر ان دونوں کا جواب ہو جائے نا، دونوں کا دو برائیوں کو نکال دیا جائے تو پھر یہ جائز عمل ہے. پہلی برائی کیا ہے کہ انسانی جسم کا کوئی بھی عضو خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس کی تجارت نہیں ہے. جو قرآن نے دائیوں کی اجرت کا ذکر کیا ہے نا کہ دودھ پلانے والی کو اجرت دو، وہ اجرت اصل میں دودھ کی نہیں ہوتی. صرف اگر دودھ کی اجرت ہوتی نا تو اس پہ تو ایک بڑا اشکال ہے کہ شریعت میں جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ مجہول نہیں ہونی چاہیے، اس کی کوانٹٹی معلوم ہونی چاہیے. جبکہ ماں جو دائی بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کی کوانٹٹی معلوم ہوتی ہے، کبھی زیادہ پیے گا، کبھی کم پیے گا، کبھی پیے گا ہی نہیں. تو وہ بکنا تھوڑی ہے دودھ کا. تو وہ اصل میں دائی جو دودھ پلانے کی اجرت جائز ہے جو شریعت میں، وہ صرف دودھ نہیں ہوتا، وہ بچے کو گود میں رکھنا بھی ہے، روتے ہوئے کو چپ کرانا بھی ہے. اس میں بچے کی کیئر کی اجرت ہوتی ہے، وہ بچے کی کو پالنے کی اجرت ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہو، اس زمن میں جائز ہے. وہ الگ سے دودھ اس قابل نہیں ہے. انسانی جسم کا ایک حصہ ہے. انسانی جسم کے حصوں کی یہ کوئی اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے کہ اس میں بھی خرید. کل کیا ہوگا اگر اس ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے الجھ رہے تھے کہ اس میں کیا خرابی ہے. میں نے کہا دیکھیں، ڈاکٹر کا کام ہے میڈیکلی کسی چیز پہ غور کرنا کہ اس کا صحت کو فائدہ ہے یا نقصان. تو میڈیکل سائنس کی روح سے کوئی نقصان نہیں ہے، کیا خیال ہے، بلکہ فائدہ ہی ہے. تو میں نے کہا اب اس بیس پہ اگر کوئی زنا کو لیگل کر دے، حلال کر دیں، کہ میڈیکلی نکاح میں اور زنا میں کوئی فرق ہے؟ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ زنا کرنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے؟ نہیں بھائی، وہ کہے گا یار جو انرجی اس طرح سے یوٹیلائز ہوتی ہے وہی اس طرح سے بھی. لیکن کیا اس بیس پہ اس چیز کو حلال کیا جا سکتا ہے کہ جی کوئی نقصان نہیں ہے زنا کرنے کا؟ ہم یہاں کیا کہیں گے، بھائی یہ ڈاکٹر کی فیلڈ نہیں ہے حلال و حرام کرنا. یہ کس کی فیلڈ ہے؟ مذہب کی. اخلاقیات کس کا شعبہ ہے؟ مذہب کا. تو مذہب میں زنا حرام ہے، چاہے صحت اچھی کیوں نہ ہو رہی ہو، کیونکہ انسانیت کو نقصان ہے. انسان کو نہیں بھی ہو، نقصان کس کو ہے؟ انسانیت کا. خاندانی نظام تباہ ہوگا اور بیسیوں جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں. اسی طرح ہینڈ پریکٹس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں، نقصان ہے اس کا، میڈیکلی بھی نقصان ہے. لیکن فرض کر لو نہیں ہے، یہ تھوڑی کہ اس کو سوسائٹی میں اپریشیٹ کیا جائے گا، پروموٹ کیا جائے گا. اخلاقی طور پہ کیا ہے اس کا؟ نقصان ہے. اس کے کیا اخلاقی نقصانات کیا ہیں، وہ ایک لمبی فہرست ہے اس کی. تو میں نے ان ڈاکٹر سے کہا کہ اسی طرح آپ میڈیکلی تو کہو گے اس میں کوئی نقصان نہیں، عورتوں کا دودھ بک رہا ہے، لیکن یہ اخلاقی لحاظ سے انتہائی گراوٹ ہے کہ عورت اپنا دودھ بیچ کے پیسہ کما رہی ہے. سمجھ رہے ہو؟ نہ اپنے بال بیچنے جائز ہیں، نہ اپنے گردے بیچنے جائز ہیں. یہ انسانی پارٹس قابل تعظیم ہیں، ان کو بیچنا ایسے ہے جیسے ان کی توہین. آپ نے ان کو ایک بے جان، یعنی ایک عام مادی چیزیں پر قیاس کر لیا ہے اس کو. تو ایک خرابی تو اس میں یہ ہے کہ کل کیا ہوگا، دودھ کے ڈبے بک رہے ہوں گے اور پاؤڈر بنا کے بک رہا ہوگا، وہ انسان میں اور گائے بھینسوں میں کوئی فرق رہا ہی نہیں. دوسرا اس میں کیا نقصان ہے؟ نسب میں گڑبڑ. جو عورت اپنے بچے کو، کسی بھی بچے کو 2 سال سے پہلے دودھ پلا دے، شریعت میں وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، اس کا پردہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے تمام بچوں سے نکاح اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے. کیونکہ انسانی جسم کا پارٹ ہے نا، وہ بھینس تھوڑی ہے، تو گائے تھوڑی ہے، بکری تھوڑی ہے. تو جب اس کے نشو و نما میں اس کا حصہ ہو گیا تو وہ بچہ اس کے بدن کا ایک پارٹ بن جاتا ہے. تو اسلام میں جزئیت کی بیس پہ رشتے قائم ہوتے ہیں، بلڈ ریلیشن بھی اور دودھ کا ریلیشن بھی. فقہا بیان کرتے ہیں کہ 2 سال سے پہلے نا بچے کی گروتھ میں دودھ کا سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے. تو اس لیے اس عمر میں شریعت نے کہا ہے کہ اگر کسی عورت نے بچے کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کی گروتھ کا ذریعہ بن گئی ہے. اب اس کا جز بن گیا ہے. تو جب جز بن گئی ہے نا تو ان کے میں ریلیشن کیا ہو گیا؟ قائم ہو گیا آپس میں. تو ریلیشن جب بن گیا تو یہ اس کی رضائی ماں بن گئی، اس کے بچے اس کی بہن بھائی بن گئے، نکاح حرام ہے. تو اگر اس طرح سے اس کو پروموٹ کیا جائے، دودھ کے ڈبے بنا کے بیچے جائیں، کیا پتا چلے گا کس کا دودھ کس کے پیٹ میں گیا ہے، کون اس کی رضائی ماں ہے، کون اس کی رضائی بہن ہے، کون اس کا رضائی بھائی ہے. اچھا، پھر صرف اس عورت سے رشتہ قائم نہیں ہوتا، اس عورت کا شوہر اس کا رضائی باپ بھی بن جاتا ہے. تو یہ جزئیت قائم ہوگی. جزئیت سمجھتے ہو؟ اس کی باڈی کا پارٹ بن جاتے ہیں، اس کو جزئیت کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں. تو باڈی کا پارٹ بن رہے ہیں تو یہ پتا ہونا چاہیے کون کس باڈی کا پارٹ بن رہا ہے. تو اس لیے حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی یہ بات مینشن کی ہے
کہ 100% اس میں یہ کلیئر ہونا چاہیے, اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ کس بچے نے کس عورت کا دودھ پیا ہے, اس میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا نکاح ہو رہا ہو اپنی بہن سے, یا جو رضائی ماں ہے اس کو آپ رضائی ماں نہ سمجھ رہے ہوں. تو یہ اتنی کلیریفیکیشن اس میں جب تک نہیں ہوگی تو اس وقت تک یہ جائز نہیں ہوگا. تو گوروں پہ اپنی کلچر کو قیاس نہ کریں, گوروں کے یہاں تو سب جائز. بعض قوموں میں تو یہ بھی جائز ہے, بندہ مر گیا تو پروٹین ہے نا اس میں, اب کیڑوں نے کھانا ہے تو بہتر نہیں کسی انسان کو کھلا دیں, کیا خیال ہے؟ تو میڈیکلی تو کوئی اس میں بھی میرا خیال ہے کوئی خرابی نہیں ہے کہ مر کے کیڑوں نے قبر میں کیڑوں نے ہی کھانا ہے تو وسیم کو کھلا دو, یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ وہ کیڑا تو نہیں ہے نا, کیا خیال ہے؟ وہ انسان سے تو, کیڑے سے تو بہرحال بہتر ہے نا. یہ کسی وسیم کو نہیں کھلاؤ, کسی غریب کو کھلا دو. تو عقلی لحاظ سے تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ انسانیت کی انتہائی پستی ہے کہ انسان کا گوشت کس کو کھلایا جا رہا ہے؟ انسان کو. تو اور پستی انسانیت کی غیر اخلاقی. تو اخلاقیات ٹاپک کس کا ہے؟ مذہب کا ٹاپک ہے, یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. ایک ڈاکٹر بہت الجھا مجھ سے کہ ہینڈ پریکٹس میں کیا خرابی ہے. میں نے کہا بھائی جان آپ ایک چیز, آپ تو, میں نے کہا خرابی تو زنا کرنے میں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد پہ شہوت اس لیے مسلط کی ہے کہ کمبخت مجبور ہو کے نہ چاہتے ہوئے کسی عورت سے شادی کرے, یہ اللہ اس کو کروا رہے ہیں گن پوائنٹ پہ, اور آپ نے کہا یہ کام کر لو تو وہ تو ڈیلے کرتا چلا جائے گا پھر شادی کو, اس لیے اللہ نے اس کو حرام کر دیا. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال ایسے ہے, جب آپ چاہتے ہو نا آپ کا بچہ صحت اچھی چیزیں کھائے تو آپ اس کو بری چیزیں کھانے سے روک دیتے ہو, مجبور ہو کر پھر وہ ہاف بوائل انڈا کھائے گا, دیسی گھی کھائے گا. کچھ دن کے لیے ہم اپنی بکریوں پہ تجربہ کرتے ہیں, بکری کو اچھی خوراک کھلانی ہے, نہیں کھا رہی, تو ماہرین کیا بولتے ہیں؟ بھوکا رکھو کمبخت کو, برا کھانا ہی نہ دو. جب بل بلائے گی نا, بھوک سے تل بلائے گی, تو پھر جو کھلاؤ گے وہ کھائے گی, پھر تھوڑے دن کھا کے عادت پڑ جائے گی. تو اللہ میاں نے بھی کیا کیا, جب بندہ بالغ ہوا اس پہ شہوت کو مسلط کر دیا, لڑکی پہ بھی لڑکے پہ بھی, کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ شادی کریں, ان کے بچے پیدا ہوں, ایک دوسرے کا سہارا بنے, ایک دوسرے کو محبت دیں, ان کی ڈپریشن دور ہو. صحیح ہے نا. اور نسل بڑھے. فیملی پلاننگ والے چاہ رہے ہیں نسل نہیں بڑھے, اللہ میاں کیا چاہ رہے ہیں؟ فطرت چاہ رہی ہے بڑھے, تاکہ فطرت نے شہوت مسلط کر دی. پھر اسلام تو دین فطرت ہے, اسلام کو بتا دے کم بخت دوسرا راستہ تلاش کر لیں گے. یہ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں گے ہینڈ پریکٹس کے, ماسٹربیشن کے کوئی نقصان ہے یا نہیں, ڈاکٹر کہیں گے ثواب ہی ثواب ہے اس میں, اس سے ڈپریشن ختم ہوگی, اسٹریس ختم ہوگی. تو اللہ میاں نے کیا کیا, اللہ میاں نے بولا کہ یہ کم بخت اپنے لیے ہیلا تلاش کریں گے, پھر یہ یہی چلاتے رہیں گے 50 سال کی عمر تک نا, اسی سے اپنی ٹینشن دور کرتے رہیں گے, اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, ہم اسٹیبل ہوں گے, پھر ہم شادیاں کریں گے. اس کا نتیجہ نکلے گا کہ لڑکیوں کا بیڑا غرق, وہ چراغ لے کے داماد تلاش کریں گے, فیملی سسٹم تباہ برباد ہو جائے گا, سوسائٹی میں لڑکیاں زنا پہ مجبور ہوں گی. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر کہے کہ یہ لیگل ہے, پھر بھی اللہ کی طرف سے یہ کیا ہے؟ انلیگل ہے, تو حرام کر دیا اس کو. پھر اب آپ مجبور ہو کے شادی کرو گے. لوگ سفر میں جاتے ہیں نا, مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا ہے, بیوی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہینڈ پریکٹس کر سکتے ہیں, کیا کریں؟ میں نے کہا, کہتے ہیں شہوت بہت دماغ پہ چڑھ جاتی ہے. میں نے کہا یہ اس لیے اللہ نے چڑھائی ہے کہ اپنی بیویوں کو اکیلے چھوڑ کے مت بھاگا, اس لیے نہیں چڑھائی ہے کہ اس طرح سے اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. یہ اللہ نے مسلط اس لیے کی ہے کہ بیوی کو پھلترو کی طرح تمہارے ساتھ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. کہہ رہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, تو میں کہا تو چھوڑ کے گھر آ جاؤ, مت جاؤ. پھر نہیں آئی بات, پھر کیا بیچو, ٹماٹر بیچو. بات لوٹ کے کہاں آتی ہے؟ اللہ نے کب کہا ہے کہ عیاشی کرے گا ہر آدمی؟ کچھ ٹماٹر بیچیں گے, کچھ گٹکے کی دکان لگائیں گے, کچھ گولا گنڈا بیچیں گے. تو تم بھی کیا بیچو, آ کے گولا گنڈا بیچو. حرام کو ہم سے حلال کروا دو میرے بھائی, یہ ہم نہیں کریں گے. ہمارا باپ کا دین تھوڑی ہے جو ہم اپنی طرف سے حرام کو حلال کر دیں. تو اللہ نے یہ اس لیے مسلط کی ہے, اس لیے نہیں کی جا کے ہاتھ سے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیا کرو. ڈاکٹر تو کہے گا کر لو, کیونکہ ڈاکٹر کو اس سے لینا دینا کیا ہے اس کے, یعنی تمہارے فیملی سسٹم سے اور جلد شادی سے, اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. اس نے پڑھا ہی نہیں کبھی کسی میڈیکل سائنس کی کتاب میں کہ دیر سے شادی کے کیا نقصان ہوتے ہیں اور جلد شادی کے کیا فائدے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ نے مسلط اسی وجہ سے کی ہے کہ تم چاہو نہ چاہو مجبور ہو کے نکاح کرو, اور اس میں اللہ پہ نہ چاہتے ہوئے بھی توکل کرو. اتنے بیزار ہو جاؤ نا کہ یار اب اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے, ایک دن آ کے ابا کو بتا دو, ابا ہو گئی ہے, میں پھٹ رہا تھا, بالکل مرنے والا تھا, دھماکے سے پھٹ جاتا میں, اس لیے میں نے کر لیے. تو ابا کہیں چماٹے لگائیں گے, ابا یہی کریں گے اور کیا کریں گے. تو عقل مند ہوں گے تو نہیں ماریں گے آپ کو. تو اس لیے یہ اللہ نے اس لیے کیا یہ کہ نہیں چاہتے ہوئے بھی کیا کرو, تم نکاح کرو.
بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں، بہت بڑے. کیا لکھا ہوا ہے پیچھے؟